بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میں عبد الماجد آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس طرز پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے اور امت کے لیے اپنا طریقہ عمل امت کو سکھا کر گئے ہیں کہ ایک ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے، اور صحابہ نے اس عظمت کو سمجھا تھا، اسی لیے صحابہ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے تھے اپنے دل و جان سے۔ وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی نے اس پر عمل کیا ہے، میں چاہے جو ہو جائے عمل کر کے رہوں گا۔ یہ صحابہ کی نظروں میں عظمت تھی رسول اللہ کے طریقے کی۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی عظمت ہے، ہم کس حد تک اور کس درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ گزشتہ چند ایام میں ہم نے بہت سارے طریقے آپ علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے مسجد میں داخل ہونے کے سنت طریقے بیان کرنے آئے ہیں۔ جیسا کہ کل گزشتہ کی ویڈیو میں بیان ہوا تھا کہ جب ہم گھروں سے فارغ ہو جاتے ہیں، وضو سے، کپڑے پہننے سے، ساری چیزوں کی ساری سنتیں آپ کے سامنے آ گئی، گھر سے نکلنے کی سنتیں آ گئی۔ اب نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے، تو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے مسجد میں داخل ہونے کا؟ تو سب سے پہلے تو جب ہم مسجد کے اندر انٹر ہوں تو اپنے بائیں پاؤں سے، مطلب الٹے پاؤں سے جوتا پہلے اتارنا ہے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا اتارنا ہے، پہلی سنت۔ دوسرے نمبر کی سنت، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا ہے، سیدھے پاؤں سے۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ہم مسجدوں میں کسی بھی طریقے سے کیسے بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ مسجد بہت عظمت کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پر داخل ہونا بھی رسول اللہ کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔ داخل ہونا تھوڑا سا سوچ کر داخل ہو، اطمینان سے داخل ہو، گڑبڑ کس بات کی ہے؟ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھنا ہے، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ورنہ ایک واقعہ بہت اہم اس معاملے پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس میں احتیاط کریں۔ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا، داخل ہوتے ہی بسم اللہ پڑھ دینا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ 5ویں نمبر کی سنت۔ اور 6 نمبر کی سنت، اعتکاف کی نیت لازمی طور پر کرنا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کرنا۔ عربی میں اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، عربی کے جملے کہہ دیں۔ اگر عربی نہیں کہہ کے آتی ہے تو دل میں اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اللہ مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 سنتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہونے کی بتائی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم مسجد کے مین گیٹ میں داخل ہو، جہاں جوتے چپلے اتارنے کی جگہ ہو، وہاں ہم اپنے پیر سے جب جوتے یا چپل اتاریں گے تو پہلے الٹے پیر سے جوتا اتاریں، پھر سیدھے پیر سے جوتا اتاریں۔ دوسرے نمبر پر جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہوں، شرعی مسجد جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس مسجد میں داخل ہوتے ہی سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھ دیں۔ چوتھے نمبر پر درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں۔ 5ویں نمبر پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ دیں۔ 6 نمبر پر اعتکاف کی نیت کرنا، اردو میں آتی ہے تو اردو میں، عربی میں آتی ہے تو عربی میں۔ یہ 6 سنتیں مسجد میں داخل ہونے کی ہیں، اس پر ضرور عمل کرنا، ضرور عمل کرنا، ضرور عمل کرنا۔ بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں جو ہم آپ حضرات کے سامنے ڈیلی بیسس پر بیان فرما رہے ہیں، اس کو خود بھی دھیان میں رکھیں، عمل کریں۔ سنتیں زندگی میں آئے گی عمل کرنے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضرور ضرور اس پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہمارے کہنے سننے میں ہوئی ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔